اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوجر خان سے طلوع ہو کر پورے بر صغیر پاک و ہند بلکہ پورے عالم میں روشنیاں بکھیرنے والا ستارہ میڈم کانا سنگھ۔ ناظرین، پوٹھوار کی مٹی نے ایسے ایسے ہیرے اور جوہر پیدا کیے ہیں کہ ان کی چکا چوند روشنی نے نہ صرف پاک و ہند بلکہ پوری دنیا کو منور کیا۔ انہی میں سے ایک کانا سنگھ ہیں، جنہوں نے اپنی محنت سے پورے ہندوستان میں اپنی ایک منفرد پہچان بنائی۔ وہ اپنے آبائی علاقے یعنی پوٹھوار کا نام اپنے ہر انٹرویو میں انتہائی عقیدت اور فخر سے لیتی ہیں۔ گوجر خان یا پوٹھوار کا ذکر کرتے وقت ان کی حالت مضطرب ہو جاتی ہے اور عقیدت کا عکس ان کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کانا سنگھ کا تعلق گوجر خان سے رہا ہے۔ وہ 8 فروری 1937 کو یہی پرانا محلہ میں پیدا ہوئیں اور اپنا بچپن گوجر خان میں ہی گزارا۔ ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے کمیٹی اسکول گوجر خان سے حاصل کی۔ اپریل 1947 میں انہوں نے 5ویں کا امتحان پاس کیا اور پارٹیشن سے چند ماہ قبل وہ اپنے والدین کے ساتھ پاکستان سے بھارت کے شہر فرید کوٹ نقل مکانی کر گئیں۔ وہاں سے اکتوبر 1947 میں شاہدرہ دہلی شفٹ ہو گئی اور 1962 تک وہی رہیں۔ اس کے بعد ممبئی آ گئیں اور وہاں 1986 تک رہیں۔ بعد میں موہالی پنجاب آ گئیں اور اب تک وہیں پر رہائش پذیر ہے۔ کانا سنگھ کا اصلی نام کلیان کور ہے۔ کانا سنگھ ان کا قلمی نام ہے۔ کانا سنگھ کے والد گردیت سنگھ بھاسن تقسیم ہند سے قبل گوجر خان کے مشہور تاجر تھے اور کانگریسی ہونے کی بنا پر لیڈر کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ مندرا بس اسٹاپ کے پاس ہی برما شیل کے نام سے ان کا ایک پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا۔ یہ پیٹرول پمپ آج بھی پی ایس او کے نام سے اپنی جگہ پر قائم ہے اور اپنے مالکان کی عظمت رفتہ کی گواہی دے رہا ہے۔ ناظرین، میری خوش قسمتی ہے کہ کانا سنگھ ہمیشہ بہت شفقت سے پیش آتی ہیں۔ ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے اکثر فون پر ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ وہ نہ صرف مجھ سے بلکہ میری بیگم سمیت پوری فیملی سے بڑی چاہت سے گپ شپ لگاتی ہیں۔ ان کی باتوں میں زیادہ تر پوٹھوار کے شہر گوجر خان، مندرا، کلر سیداں، دولتالہ، کونتریلا، نڑالی اور گلیانا کا تذکرہ ہی ہوتا ہے۔ اپنے بچپن کی باتیں کر کے ان کی آواز بھر جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود اس وقت بھی پوٹھوار کی سرزمین پر موجود ہوں۔ اپنے بچپن کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اکثر کچھ واقعات کو بار بار دہراتی ہیں اور بڑے معصومانہ انداز سے کہتی ہیں کہ میں جب چھوٹی سی تھی تو ہمارے محلے کے ایک راجہ صاحب جو ہمیشہ سفید گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، وہ بہت وجیح نوجوان تھے۔ وہ اکثر اپنے گھوڑے پر ہمارے گھر کے پاس سے گزرتے تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کے خوف سے سب بچے ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے، لیکن میں وہیں پر کھڑی رہتی تھی۔ مجھے انہیں قریب سے دیکھنے کا شوق ہوا کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر آگے نکل جاتے تھے۔ ان کی شخصیت میں اتنی کشش ہوتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد بھی دیر تک میں وہیں مسحور انداز میں کھڑی رہتی تھی۔ بعد میں میری ہمجولیاں مجھ سے پوچھتی کہ تم کیوں یہاں رک جاتی ہو؟ میں ان سے کہتی کہ راجہ صاحب میرے دولہا ہیں، میں ان سے شادی کروں گی۔ کانا سنگھ کہتی ہیں کہ راجہ صاحب کا سفید گھوڑا، سفید لباس اور سفید پگڑی میں ابھی تک نہیں بھولی۔ یہ منظر میرے ذہن پر نقش ہے۔ کانا سنگھ نے بتایا کہ چند ماہ قبل انہیں راجہ صاحب کے پوتے چودھری سہیل خان صاحب نے مجھے
وہ تصاویر بھی بھیجیں جن میں میری چاہت اور عقیدت کو دیکھتے ہوئے اس سفید گھوڑے کا مجسمہ گجر خان کے مرکزی چوک میں نصب کروایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ مجسمہ طارق کیانی پلازا کے سامنے گرین مثلثی پارک میں نصب ہے۔ کانا سنگھ کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پر تعینات ہیں اور مختلف ممالک میں رہتے ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام سونی الیاس دھاول دیپ سنگھ اور چھوٹے بیٹے کا نام ڈی پی الیاس پردیپ سنگھ ہے۔ کانا سنگھ نے اپنے بچپن کی یادیں نہ صرف اپنے بچوں میں بلکہ اپنے پوتے پوتیوں میں بھی منتقل کی ہیں۔ ان کی ایک پوتی دبئی میں زیر تعلیم ہے۔ اتفاق سے اس بچی کی ٹیچر بھی گجر خان سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ بچی اپنے ٹیچر سے جب پٹواری زبان میں گجر خان اور مندرہ کی باتیں کرتی ہے تو ٹیچر دنگ رہ جاتی ہے۔ کانا سنگھ کی عمر اس وقت تقریباً 85 برس ہے، لیکن ان کے اعصاب اور حافظہ کمال کے ہیں۔ انہیں بچپن کی ایک ایک بات ابھی تک یاد ہے، بلکہ اپنی اس وقت کی سہیلیوں کے نام تک یاد ہیں۔ وہ اکثر ممتاز اور سریا کا نام لیتی ہیں۔ سریا کے والد اس وقت تھانے دار تھے۔ کانا سنگھ بتاتی ہیں کہ تقسیم ہند سے قبل ہر جگہ سے خون خرابے کی اطلاعات ملتی تھیں، لیکن گجر خان میں ان تھانے دار صاحب کی وجہ سے بہت سکون تھا۔ انہوں نے نقل مکانی کرنے والے ہندوؤں اور سکھوں کو مکمل تحفظ دیا ہوا تھا۔ کانا سنگھ بتاتی ہیں کہ پارٹیشن سے قبل 8 کنال پر محیط ان کا ایک بہت بڑا مکان زیر تعمیر تھا۔ یہ مکان اس وقت موجودہ پوسٹ آفس کے قرب و جوار میں بن رہا تھا، لیکن ہمیں سب کچھ چھوڑ کر بھارت جانا پڑا۔ جس مکان میں کانا سنگھ نے اپنی زندگی کا ابتدائی دور گزارا وہ النور کارڈ والی گلی میں گرلز ہاسٹل کے پاس واقع تھا۔ کانا سنگھ کے ایک بھائی کی مین بازار میں نمک کی بہت بڑی دکان تھی۔ ان کے ایک چچا گورڈن کالج راولپنڈی میں پروفیسر بھی تھے۔ کانا سنگھ کے ننیحال راولپنڈی میں رہتے تھے اور ان کے دوسرے رشتہ دار بھی پوٹھوار میں ہی مقیم تھے۔ رہن سہن کے بارے میں کانا سنگھ کہتی ہیں کہ انتہائی بھائی چارے کا ماحول ہوا کرتا تھا۔ ہم سکھ، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ بسنت کے موقع پر ہم سب مل کر انجوائے کرتے تھے۔ یہ وہ تہوار تھا جو کہ سانجھا ہوا کرتا تھا۔ 2004 میں حکومتی سطح کے ایک مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے کانا سنگھ لاہور آئیں۔ وہاں سے خصوصی طور پر وہ مندرہ آئیں اور اپنے والد صاحب کے پیٹرول پمپ سے مٹی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ مٹی ہم نے عقیدتاً سب گھروں میں تقسیم کی اور ابھی تک ہم بہن بھائیوں اور کزنز کے شو کیسز میں وہ مٹی موجود ہے۔ تنگی وقت کی بنا پر وہ اپنی بچپن کی سہیلیوں سے نہ مل سکیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اب اگر پاکستان آنے کا موقع ملا تو میں اپنی تمام ہمجولیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ کانا سنگھ ہندوستان کی نامور شاعرہ، ڈرامہ نگار، صحافی اور نثر نگار ہیں۔ اس ضمن میں وہ متعدد ملکی اور غیر ملکی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ہندی زبان میں ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام چت چیتا رکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے بچپن کی یادیں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کی ہیں اور پوٹھوار کی رسومات اور خوبصورتی کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ کانا سنگھ اب بھی اپنے گھر میں پوٹھواری ہی بولتی ہیں۔ میرے ساتھ جو ان کی گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے وہ پوٹھواری زبان میں ہی ہوتی ہے۔ بعض موقعوں پر ان سے بات کرتے وقت شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ قدیم پوٹھواری زبان بہت ڈھنگ سے بولتی ہیں۔ ہم تو کبھی کبھی اردو کی ملاوٹ کر کے اپنا کام چلاتے ہیں، لیکن وہ خالصتاً پوٹھواری زبان بولتی ہیں۔ قارئین، کہتے ہیں کہ پیار اور محبت کا کوئی دیس اور بیس نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی دھرم ہوتا ہے۔ کانا سنگھ نے کبھی بھی اپنی گفتگو میں ہمارے عقیدے اور دین کے بارے میں اختلافی بات نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ہمارے عقیدے، ثقافت اور زبان کو پیار کے ترازو پر تول کر پیش کرتی ہیں اور یہی ان کا بڑا پن ہے۔ ان کا دھرم مختلف ہے
ان کے عقائد مختلف ہیں، قومیت مختلف ہے، لیکن ان کا دل ہم سے جڑا ہوا ہے۔ پوٹھواری زبان کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بابا گرو نانک کی زبان پوٹھواری تھی، اس وجہ سے بھی ہمیں اس زبان سے عقیدت اور انسیت ہے۔ وہ اکثر تذکرہ کرتی ہیں کہ ہر روز مجھے پوٹھوار سے کالز آتی ہیں، لوگ مجھ سے بات چیت کر کے میرے احساسات اور وابستگی کو بہت پیار سے دیکھتے ہیں۔ مجھے بھی حقیقتاً ان لوگوں سے بات چیت کر کے بہت سکون ملتا ہے، کیونکہ بلا شبہ پوٹھوار سے محبت میری روح میں رچی بسی ہے۔ کانا سنگھ نے وعدہ کیا ہے کہ حالات بہتر ہوتے ہی وہ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ وہ اپنا بیشتر وقت پوٹھوار کو ہی دیں گی، اپنے بچپن کی سہیلیوں کو تلاش کریں گی اور ملاقاتیں کریں گی۔ ناظرین، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس دختر پوٹھوار کا باضابطہ سواگت کریں اور ایک استقبالیہ کمیٹی کی شکل میں ان کی پوٹھوار یاترا میں ان کی معاونت کریں۔ اس سلسلے میں ہم کسی اچھی سی جگہ پر ان کے استقبالیہ پروگرام ترتیب دیں، جن میں سید ثاقب امام رضوی، سید منتظر امام رضوی اور مبین مرزا جیسے خوبصورت اور عظیم مقررین کو بھی مدعو کیا جائے، جو کانا سنگھ کی ادب دوستی اور پوٹھوار پرستی پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور میڈم کو یہ باور کرائیں کہ جتنی عقیدت اور پیار آپ کو پوٹھوار سے ہے، اتنا ہی اہل پوٹھوار بھی آپ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہمارے ان اقدام سے ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی ایک اچھا اور خوشگوار پیغام جائے گا۔ غلط فہمیوں کی فضا کافی حد تک صاف ہوگی۔ اہل کونتریلا کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ ماڑی والے بخشی رام سنگھ بھی میڈم کے ننہالی ہوتے ہیں۔ اس طرح ماڑی کونتریلا کی پر اسراریت کے ضمن میں بہت سی نئی باتوں کا اضافہ ہوگا اور کئی رازوں سے پردہ اٹھے گا۔ آخر میں ایک خوشخبری میں سب سے شیئر کرتا چلوں کہ قاضی شوکت محمود صاحب، جو کہ پاک سوزوکی کے ڈائریکٹر ہیں، مالک ہیں، ان سے چند دن قبل میری بات ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ حالات جو ہی کچھ بہتر ہوئے، موسم بھی بہتر ہوا، تو ہم میڈم کو ہندوستان سے اپنی دعوت پر پاکستان بلائیں گے اور ان کو وہ مان اور پیار دیں گے جس کی وہ حقدار ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تحریر و پیشکش راجہ طارق نجمی آف چک راجگان۔